میرے دوستوں بزرگوں ابھی آگے اور بڑھتے ہیں. اللہ اکبر. کہ یہ جب اول یعنی اس میں جو یہودی نصارہ دعویٰ کرتے تھے نا، وہ بڑا کٹر دعویٰ دلیل کے ساتھ کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے سے کعبہ تھا عیسیٰ علیہ السلام تک. حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پہلے کعبہ مکہ شریف میں لوگ عبادت کرتے تھے. لیکن اتنا عرصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے جتنے انبیاء تھے وہ صرف بیت المقدس کے اندر مسجد اقصیٰ میں عبادت کرتے تھے. اول قبلہ یہی تھا. اور خود صحابہ کے ساتھ سرکار علیہ السلام 17 ماہ اسی کے سامنے نماز ادا کرتے تھے. ان کا بھی قبلہ کون سا تھا؟ بیت المقدس. کتنے ماہ؟ 17 منتھ. لیکن ہوتا کیا تھا کہ آپ کو معلوم کہ وہاں ماحول یہ تھا کہ ظاہر اسلام کی دعوت دی جا رہی تھی، تو نصارہ اور یہودی دعویٰ کرتے تھے، طنز کرتے تھے، واہ واہ نبی الگ، نبی یہ دعویٰ کرنے والا کہ اللہ کا نبی ہے، آخری نبی ہے، یہ ہے وہ ہے. لیکن قبلہ ہمارا نماز ہمارے قبلے کے پیچھے پڑھنے، سب چیزیں الگ کی ہوئی ہیں، اپنی یہ چیز قبلہ الگ نہیں کیا تو ہمارا فضیلت ہے نا. یہ صحابہ کو رنجیدہ کرتی تھی یہ باتیں، اور میرے نبی علیہ السلام کا دل بھی ملول ہوتا تھا. لیکن ایک دن دیکھیں آپ، سبحان اللہ، روایت سنیں، دل کی آنکھوں سے دل کے کانوں کو کھولیے. نبی علیہ السلام ایک دن اسی ملولیت میں تھے کہ ایک دن ظہر کی نماز مسجد قبلتین آج بھی مدینہ شریف میں موجود ہے بمائے پروف. تو اس کی حدیث کا حوالہ دینے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، ظاہر وہ سامنے ہی موجود ہے، وہ 2 قبلے والی مسجد قبلتین. حضور علیہ السلام ظہر کی نماز پیچھے صحابہ مقتدی آقا علیہ السلام نے جماعت ادا کی. جماعت کی 2 رکعتیں ادا کی کہ دل میں خیال آیا کہ یہ یہودی مجھے اور یہ نصاری مجھے یہ تانا دیتے ہیں کہ ہمارا قبلہ حالانکہ بیت المقدس کی اللہ اکبر ایسا نہیں ہے، بہت فضیلت ہے قرآن حدیث کی روشنی میں. ایسا نہیں کہ ہم یہاں وہ بات کہہ رہے ہیں کہ بات یہاں فضیلت کی ہو رہی ہے نا، تو فضیلت میں بیت المقدس بھی بڑی اچھی جگہ ہے. آپ کو یاد ہوگا قرآن مجید کا 15واں پارہ پڑھیں، اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ وہ جگہ ہے نوریہ من آیاتہ کہ جہاں اتنی برکت ہے مسجد اقصیٰ کے آس پاس جس کا کوئی اندازہ نہیں. وہ برکتیں کیوں ہیں؟ انبیاء کرام کے وہاں قبریں ہیں، مدفن ہیں، کئی ہزار انبیاء کرام. وہ برکت والی جگہ ہے، ایسا نہیں. لیکن نبی علیہ السلام کو کعبہ شریف پسند تھا دل سے کہ اللہ ہمارا قبلہ جو ہونا چاہیے نا وہ کعبہ شریف ہونا چاہیے، بیت اللہ ہونا چاہیے. دل میں تمنا تھی. 2 رکعت ادا کی، 2 رکعت کے بعد کھڑا ہوئے، دل کو اور زیادہ مرونیت محسوس ہوئی. آسمان کی طرف چہرہ انور اٹھایا. اے قرآن گواہ ہے، قد نرا تقلب محبوب تیرے دل میں خیال آیا فی السماء، آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے. اللہ کو اپنے حبیب کا ملول ہونا کیسے سمجھتے ہیں؟ اندازہ کیجئے کیسا محسوس ہو. اللہ نے فوراً جبریل علیہ السلام کو بھیجا، جاؤ محبوب کو کہہ دو تمہاری تمنا یہ ہے نا کہ قبلہ تبدیل کر دیں. تو آپ نے کیا فرمایا؟ اللہ نے فَلَنُوَلِّيَنَّكَ، اللہ اکبر، کیا فرمایا کہ محبوب آپ جہاں رخ پھیر دیں، جہاں خوشی سے آپ رخ پھیر دیں، ہم وہی قبلہ بنا دیں. قبلۃً ترضاھا، الفاظ دیکھ لیا حدیث کے، ہر مفسر ہر ترجمہ کرنے والے کا ترجمہ بھی یہی ہے کہ خوشی جہاں ہو محبوب آپ کی، وہ رخ آپ وہاں پھیر دیجیے. حالانکہ آپ کا تو خوشی کعبہ کی طرف ہے نا، تو کعبے کی طرف رخ پھیر دیجیے. اللہ کے محبوب نے 2 رکعت ادا کی، پیچھے مقتدی ہیں سنیں. اور نبی علیہ السلام کو جیسے ہی حکم آیا جبریل کا نماز میں، اب ٹرن ہوئے. دیکھیں آپ، نماز نہیں ٹوٹتی، رخ پھر گیا، آپ نے رخ پھیرا، سب میں سے نکلے. یہ کعبہ شریف بیت المقدس مثال ایگزامپل یہی ہے نا، سامنے فرنٹ ہے ایسے ایسٹ ویسٹ. تو وہاں سے سرکار علیہ السلام ٹرن ہوئے، آ کر کعبہ کی رخ پہ کھڑے ہو گئے. صحابہ کے قربان جاؤ یار، دیکھو یہاں تو تبدیل کرنے والے کیسے ہیں صحابہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کی ذات اقدس پر باتیں کرنے والے ایسے موجود ہیں کہ ضعیف حدیث بیان کرتے تھے صحیح کو بھی، اور یہ تو صحیح حدیث بیان کر رہا ہوں کہ صحابہ نے کسی نے چوں چرا نہیں کیا، مڑے حضور علیہ السلام کے ساتھ نماز فاسد ہو جاتی ہے اگر رخ چینج ہو. پتا تھا صحابہ کو، لیکن سبحان اللہ وہ تو کعبے کا کعبہ جا رہا ہے نا پیچھے، اس کے پیچھے آ کے سرکار علیہ السلام کے پیچھے آ کے ایسے ہی کھڑے ہو گئے جیسے وہاں 2 رکعت پڑھی، حضور نے 2 رکعت یہاں